الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، سامعین کرام، اللہ کے آج اس مبارک گھر میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ ہم جمع ہیں، اور آج اس کی اس مبارک گھر میں اس کی رحمت کا ہم ذکر کریں گے اور اس کی غفاریت کا اور اس کی رحمانیت کا ذکر کریں گے اور اس کی شان رحیم کا ذکر کریں گے۔ آج میری اس تقریر کا عنوان ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت۔ چنانچہ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے اور آپ نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے مصطفیٰ آپ کہتے ہیں، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں کہ میری شان وہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ تمام کے تمام گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے خطاب کر رہا ہے، اور خطاب سے پہلے مصطفیٰ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری غفاریت کا، میری رحمانیت کا، میرے مصطفیٰ میں اعلان کر سکتا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میں جہاں رحمان و رحیم ہوں وہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا میری رحمت کا ذکر بھی میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ اور وہ تو اپنے مصطفیٰ کو اتنا چاہتا ہے کہ اپنی وحدانیت کا بھی اعلان کرتا ہو تو مصطفیٰ سے کہنا ہوتا ہے۔ اگر اپنے یکتا و تنہا ہونے کا بھی اگر اعلان خدا کو خود کرنا ہو تو مصطفیٰ کو چھوڑے بغیر نہیں کرتا، اور آج دنیا وسیلے کے قائل نہیں ہے۔ مصطفیٰ تو اپنی خدا تو اپنی وحدانیت کا اعلان بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں کرتا۔ خدا اپنی غفاریت کا، اپنی رحمانیت کا اعلان مصطفیٰ کے بغیر نہیں کرتا۔ تو پہلے کہتا ہے کہ قل، میرے مصطفیٰ میرے بارے میں آپ فرمائیں۔ پھر یہاں اس آیت کریمہ کے اندر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حاضرین کرام، دنیا کے اندر دنیا والے اگر کوئی اپنی نہیں سنتا تو ہم اپنوں کو بھی اپنی فہرست سے نکال دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا اپنا اپنی نہ سنے تو ہم اس کو اپنوں سے نکال دیتے ہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ لیکن قربان جاؤ خدا کی رحمت پر، جو اس کے ہو کر بھی اس کے نہ سنے، باوجود اس کے وہ اپنا کہتا ہے۔
فرماتا ہے کہ اے وہ میرے بندو، حالانکہ اس کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں، اسے چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کی عبادت کو چھوڑ دیا، اس کی طاعت کو چھوڑ دیا، اسے یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کی نہ مانا، لیکن خدا ایسا رحمان ہے باوجود اس کے کہہ رہا ہے کہ اے وہ میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کیے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میری شان یہ ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کا استغفار کرتا ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک اعلان خداوند قدوس نے 30 پارے میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے وہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے جو اپنے رب کریم کو چھوڑ ہوئے کسی اور کے راستے پر جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو مغفرت کی طلب کرنے کا حکم فرمایا اور اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کا حکم فرمایا۔ جس طرح سے آیت کریمہ میں فرمایا، فتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم تمام کے تمام میری بارگاہ میں سچی توبہ کرو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ میری بارگاہ میں کرو۔ ہوگا کیا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ ضرور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تم کو نہریں بہتی ہوئی جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو ملائکہ اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ماننے والوں کو رسوا نہ کرے گا، اور ان کی زبان پہ یہ کلمہ ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا، اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہم پر نورنا، نور کو ہماری، وغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حاضرین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ ہائے ہائے، قربان جائیں اس مولا کریم کی رحمت پر، اس کی بخشش پر کہ گناہ کر چکنے کے بعد حاضرین کرام وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ دنیا کے قانون کے اندر اگر بندے کی طرف کوئی جرم کی نسبت ہو تو آپ جانتے ہیں کہ پولیس اسے ٹارچر کرتی ہے، اسے مختلف قسم کی تکلیفیں دے کر اس سے اس جرم کو قبولواتی ہے، اور جب قبول ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن خدا کا قانون یہ ہے کہ جب اس کے پاس اگر کوئی اپنے گناہ کا اعتراف کر لے تو اعتراف گناہ اور اعتراف جرم کے بعد اسے سزا نہیں ملتی۔ اگر وہ رب کے حضور سچی توبہ کر لے تو رب کے ہاں اس کے رجسٹر سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جو فرشتے کرام کاتبین ہیں، نیکی کے لکھنے والے، برائی کے لکھنے والے، تو برائی کے لکھنے والا فرشتہ اسی کے ساتھ جس مقام پر گناہ ہوتا ہے وہ مقام بھی اس کے لیے گواہی دیتا ہے، اور جس آسمان کے نیچے وہ گناہ کرتا ہے وہ جگہ بھی اس کے لیے گواہی دیتی ہے۔ فرشتے جو ریکارڈ کرنے والے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، لیکن جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ تو رب کے حکم پر لکھے تھے، لیکن جب وہ قیامت کے حضور حاضر ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ سچی توبہ کر چکے تھے، تو اب وہ جب ان کے ہاں رب کے حضور پیش کرنا چاہیں گے تو وہ صفحے کے اوپر سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ نہ صرف کرم یہ ہے، کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رب نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور سچی توبہ رب کے حضور کرے
تو اب جتنے گناہ اس نے کیے تھے رب تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو نیکی سے بدل دیا. اللہ اکبر. گناہ نیکی سے بدل کے جاتے ہیں. حاضرین کرام ایسے رب کریم کا در چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا باب رحمت کھلا ہوا ہے. اس کا توبہ کا قبولیت توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا. صبح گناہ کر کوئی کرتے ہیں تو اس کا دروازہ شام میں کھلا ہوتا ہے کہ اے وہ بندے صبح سے لے کر تم نے نافرمانی کیا، آج شام ہو چکی ہے، ابھی بھی میرے پاس آ جا، یا پھر تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. حاضرین کرام ایک نوجوان تھا، بڑا عبادت و طاعت کرنے والا. ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے. جب اپنے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد شیطان دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تم کتنا خوبصورت ہے اور نوجوان ہے اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر دنیا کی اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر تو اللہ اللہ کیا کرتے بیٹھا ہے؟ ابھی جوان نہیں ہے، ابھی بہت ساری عمر بڑی ہے. جا اس رونق بھری دنیا سے استفادہ کر، فائدہ اٹھا اور دنیا کی لذتوں سے بہرور ہو. حاضرین کرام شیطان نے وسوسہ ڈالا تو یہ شیطان، یہ انسان جس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی تھی، چہرہ آئینے میں دیکھا، شیطان نے وسوسہ کیا، کہا کہ ابھی جوانی ہے، جا برائی کی طرف کر، بعد میں پھر توبہ کی طرف آنا. تو پھر وہ 20 سال جو اللہ کی عبادت کیا تھا، 20 سال اللہ کی نافرمانی کیا. 20 سال کے بعد جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا تو دیکھتا کیا ہے کہ کچھ بال سفید ہو گئے. اب دل میں خیال آیا 20 سال میں رب کی اطاعت کی تھی اور پھر اس در کو چھوڑ کر میں نے 20 سال اللہ کی نافرمانی کی، اب تو بال بھی سفید ہو گئے، کس منہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا؟ 20 سال میں نے اس کی نافرمانی کی. غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، تو نے 20 سال میری اطاعت کی، میں نے رحمت برکتی تجھ پر نازل کی، تو نے 20 سال مجھے چھوڑے رہا، لیکن میں نے تو اپنی عطائیں تجھ پر نہ روکی، میں تو اپنی عطائیں تجھ پر جاری کیا، گرچہ کہ مجھے 20 سال بھولا ہوا تھا. فرمایا اگر آج بھی تو میرے پاس آنے کے لیے تیار ہے تو میرے رحمت کا دروازہ کھلا ہے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. حاضرین کرام ایک حبیب عجم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اس سے پہلے ان کی زندگی گناہوں میں گزری تھی اور وہ سود خور تھے. تو جب وہ راستے سے جا رہے تھے، میدان میں بچے کھیل رہے تھے، جب بچوں کی نظر حبیب اجلی پر پڑی تو بچوں نے کہا کہ دوستو ہٹ جاؤ، اللہ کا نافرمان بندہ سود خور حبیب اجلی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی دھول ہم پر پڑ جائے اور ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں. جب یہ جملہ بچوں کی زبان سے نکلا، حبیب اجلی کے دل پر ایسے اثر کر گیا کہ فوراً ان کے دل میں توبہ کی فکر پیدا ہوئی اور اس وقت کے اللہ والے حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت میں آئے اور کہا کہ سرکار آپ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آج آپ کی بارگاہ میں آیا اس لیے ہوں کہ اپنے پہلی ماضی کی زندگی سے توبہ کر کے میں نیکی کے راستے پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور آپ کے ہاتھ پر میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حاضرین کرام حضرت حبیب عجلی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں. پھر وہی جب راستے سے گزر رہے ہیں وہ بچے کہتے کہ دوستو ہٹ جاؤ، توبہ کر کر حبیب عجلی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی دھول پر اڑ جائے اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. حبیب عجلی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور عرض کیا باری تعالیٰ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے نافرمان کہہ کر مجھے بچے پکار رہے تھے، ابھی کچھ لمحات بھی نہیں ہوا تیری بارگاہ میں میں نے توبہ کی ہے، اور تیری شان کریمی یہ ہے کہ تو نے تیرے بندوں کے دلوں میں میری محبت کو بٹھا دیا اور میری تعظیم و تکریم کے لیے ان کے دلوں میں تو نے محبت باری تعالیٰ تو نے فکر پیدا فرما دی. اس کے بعد سے فرما
فرماتے ہیں کہ حبیب اجلی خدا کی اس رحمت پر، خدا کی اس عطا پر ایسے قربان ہو گئے کہ حاضرین کرام گناہوں سے توبہ کر کے سچی توبہ ایسی کی اور ساری زندگی عبادت میں ایسی گزاری کہ رب نے کرم فرمائی ان کو درجہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ تو حاضرین کرام رب کے حضور توبہ کیا کریں، رب کے حضور استغفار کیا کریں۔ توبہ کے لفظی معنی آتے ہیں تابہ یتوب کے معنی لوٹنا، ریٹرن ہونا، واپس آنا۔ کیوں کہ ایک مومن کا راستہ سیدھا راستہ تھا، اب وہ پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا تھا، تو اب کیونکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا، نفس کے باتوں میں آ گیا، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گیا، تو راہ راست سے ہٹ کر وہ برائی کے راستے پر چلا گیا۔ تو اس لیے جب وہ توبہ کرتا ہے تو گویا کہ اس برے اور غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آتا ہے، اس لیے اس کے معنی آتے ہیں لوٹنا۔ اور اس طرح شریعت میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رب کے حضور پاکیزہ زندگی کے گزارنے کو توبہ کہتے ہیں، توبہ نصوحہ کہتے ہیں۔ اکثر لوگ نماز کے بعد یا پھر اپنے کاموں کو پکڑ کر یا اپنے گاروں پر مار کر سمجھتے ہیں کہ توبہ یہ ہے، حقیقی توبہ یہ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے جو زبان سے تو توبہ کرتا ہے، زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتا ہے گناہوں سے، لیکن اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، زبان سے توبہ کر رہا ہے لیکن دل سے توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ جھوٹا ہے۔ حاضرین کرام، کائنات کے سردار امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء بھی ہے، امام المعصومین بھی ہے، انبیاء سے کسی طرح کا گناہ نہیں ہوتا، اور جس نے یہ تصور کر لیا کہ وہ ان سے گناہ ہوتا ہے تو دائرے ایمان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ جو رب کے حضور دعا کے لیے کہے ہیں تو یہ ان کے اور رب کے درمیان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو آپ نے رب کے حضور، رب کی عطا سے، رب کی القاء سے آپ نے جو کلمات ادا کیے ہیں یہ ان کے اور رب کے درمیان ہے۔ لیکن اگر کسی بندے مومن نے کہا کہ حضرت یونس نے ظلم کیا تھا علیہ السلام، یا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اس طرح سے ظلم کیا تھا اور وہ راہ راست میں گئے تھے، تو دار معاف نکل جاتا ہے۔ توبہ کے حوالے سے کیونکہ لوگوں کو علم کی کمی ہے اور بعض اہل علم ہوتے ہوئے بدعقیدگی کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بدعقیدگی کی مہر لگا دی، جس کی وجہ سے وہ اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں، بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو توبہ ہے، ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ توبہ صرف گناہ پر کی جاتی ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا، محدثین نے فرمایا، صوفیاء نے فرمایا توبہ ایک گناہ پر ہے اور ایک توبہ عبادت پر ہے، ایک توبہ اطاعت پر ہے، ایک توبہ خدمت اور تقدیر پر ہے۔ یعنی مثال کے طور پر گناہ سے توبہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عبادت اور اطاعت پر کیسی توبہ ہوتی ہے؟ تو آسان سی مثال ہے جو آپ ہمیشہ پانچوں وقت کیا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ رکوع میں گئے رب کی تعظیم کی، سجدے میں گئے رب کی عظمت اور اس کی پاکی آپ نے بیان کی۔ اس طرح سے آپ نے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی پڑھنے ہو، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی عبادت کی۔ لیکن جب آپ نماز ختم کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے اپنے اس پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، مجھے بخش دے، تو بڑا بخشنے والا اور فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ کیا کہیں؟
اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. بھائی آپ تو عبادت کی ہے, آپ تو نماز پڑھے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا اپنے نفس پر ظلم کرنے کے معنی یہاں پر ایک تو نماز سے پہلے جو گناہ کیے تھے وہ بھی مراد ہے, اور پھر نماز جو آپ ختم کر رہے ہیں اس کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے, باری تعالیٰ تیری شان بڑی عظمت والی ہے, جیسی تیری عبادت کرنا تھا ویسی عبادت نہ کر سکا, اس حوالے سے تیری عبادت کرنا مختصر ہوتا. اسی کے ساتھ ساتھ بندہ تقدیر کے حوالے سے بھی توبہ کرتا ہے. کیوں؟ بسا اوقات چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے ساتھ جو بسا اوقات ہم بیمار ہو جاتے ہیں, بیماری کی وجہ سے, کچھ پریشانیوں کی وجہ سے, کچھ مصائب و آلام کی وجہ سے ہم رب کے حضور زبان سے نہ صحیح دل میں شکایت کر بیٹھتے ہیں کہ یہ مصیبتیں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہیں, یہ پریشانیاں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہیں, میں ہی بیمار پڑ رہا ہوں, یا پھر ہمارے گھر کے اندر یہ بیماریاں چل رہی ہیں. تو چاہتے نہ چاہتے بسا اوقات انسان سے یہ الفاظ زبان سے نہ صحیح لیکن دل کے اندر کلمات آ جاتے ہیں. تو اس پر بھی توبہ اس کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے اس طرح کا معاملہ کیا تو گناہ پر نہیں ہے, بلکہ وہ رب کی شان کو اور رب کی ذات گرامی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں باری تعالیٰ جیسی تیری اعلیٰ شان تھی میں نے ویسی عبادت نہ کر پایا, اس لیے مجھے بخش. اسی کے حوالے سے حاضرین کرام امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں, امام الانبیاء والمرسلین امام المعصوم ہیں, لیکن آپ کی ہماری اصلاح کے لیے ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ, ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ دن رات میں استغفار کیا. استغفار یہ نام ہے, یعنی مغفرت طلب کرنا, یہ ورب ہے مغفرت طلب کرنا. اور ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ جب ہم کہیں استغفر اللہ, اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه, استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جو شخص سونے سے پہلے 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ استغفر اللہ دل کی گہرائی کے ساتھ رب کے حضور توبہ کرتا ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کریمی سے دن بھر کے تمام صغائر کو معاف فرماتا ہے. اور سید الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. جو صبح کو پڑھتا ہے اگر اس شام تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت اس پر واجب فرما دیتے ہیں. اور جو شام کو پڑھ لے اور صبح تک اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں. حاضرین کرام استغفار کی عادت ڈالیں. میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جسے رزق نہیں چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو بیماری میں شفا نہ چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو مال نہ چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو اولاد نہ چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو گھر نہ چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو عزت نہ چاہیے؟ کون ایسا ہے جس کو مقام و بلند مقام و مرتبہ نہ چاہیے؟ ہر کوئی طالب ہے. تو سن لیں, اگر آپ کو رحمت چاہیے, برکت چاہیے, دولت چاہیے, شہرت چاہیے, عزت چاہیے, مقام چاہیے, مال چاہیے, اولاد چاہیے, اپنے اوپر استغفار کو نافذ کریں. یہ میرا نہیں, قرآن کا وعدہ ہے, رب کا وعدہ ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ محفل میں آپ بیٹھے تھے, درس و تدریس کی محفل تھی اور کئی طلباء آپ سے استفادہ کر رہے تھے. تو اسی اثناء میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ سرکار والی میں بہت پریشان ہوں, بہت محنت کرتا ہوں لیکن مجھے پیسہ نہیں ملتا, دولت میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو اتنی محنت کرتا ہوں تو کچھ مال و دولت مل جانے کے لیے دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا اچھا بابا استغفار کثرت کیا کرو,
وہ شخص شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اسی محفل میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا کہ سرکار کافی عرصہ ہو چکا، لیکن شادی ہو کر کافی عرصہ ہو چکا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، تو کوئی تعویذ عطا فرمائیے، کوئی وظیفہ عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بابا کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا۔ تو وہ شخص نے شکریہ کہا اور چلا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہا سرکار میری کھیتی باڑیاں ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سارا سبزہ جو ہے سوکھ چکا ہے، تو کچھ دعا فرمائیے، کچھ وظیفہ عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کیا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہا سرکار جو ہے پانی نہ پڑنے کی وجہ سے جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں، جو ہے نہریں بھی سوکھ چکی ہیں، تو برائے مہربانی کچھ وظیفہ کی دعا عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بابا استغفار کی کثرت کیا کرو۔ وہ بھی شخص شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد جو آپ کے مرید تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے عرض کیا کہ سرکار 4 لوگ آئے تھے، نئی اپنی اپنی الگ الگ مصیبت لے کر، الگ الگ پریشانی لے کر، اپنی الگ الگ جو ہے دکھ درد لے کر، اور آپ نے سب کو ایک ہی لائن بتایا۔ 4 بیمار ہے، سب کو آپ کو ایک ہی دوا دیا، ایسے کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا بابا میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورۃ النور کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، فرمایا فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا تم اپنے رب سے مغفرت کیا کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ خوب معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر بادلوں کو بھیجنے والا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تم کو نہریں بھی عطا فرمانے والا ہے، وہ باغات بھی عطا فرمانے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو وہ مال بھی عطا کرنے والا ہے، اولاد بھی عطا کرنے والا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تم کو باغ بھی عطا فرمانے والا ہے، نہریں بھی تم کو عطا فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، لہٰذا استغفار اپنے اوپر لازم کریں، جو ہے صبح شام ہو سکتا ہے 200 دوا پڑھ لیں، اس کی برکتوں کے حوالے سے جو ہم کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا ہوگی اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک بات ہے کہ اول و آخر ہم جو مذاہب پڑھیں اس سے پہلے درود شریف کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ درود کی برکتوں سے نہ قبول ہونے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جو نہ قبول ہونے والی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں، نہ قبول ہونے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور اب کیونکہ حج کا سیزن ہے، دنیا بھر سے وہ اللہ کے منتخب کردہ بندے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کی سعادتوں کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے وہ لوگوں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرے وہ آپ کے پاس آئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اب اگر میری مغفرت چاہتے ہو، میری عطا چاہتے ہو، میری رحمت چاہتے ہو، تو در مصطفیٰ پہ آیا کرو، در مصطفیٰ پہ آیا کرو۔ میں ہر جگہ ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے جیسا کہ عرض کیا اپنی وحدانیت کے اعلان کے لیے میں مصطفیٰ کے بغیر نہیں کیا کرتا، اپنی وفادیت کا اعلان مصطفیٰ کے بغیر نہیں کیا کرتا۔ تو سن لو، دنیا کی نعمتیں ہو کہ اخروی نعمتیں ہوں، جو کچھ جس کو ملا ہے اور جو کچھ جس کو ملتا ہے اور جو کچھ جس کو ملے گا وہ وسیلے مصطفیٰ سے ملے گا۔ تو اب اگر میری عطا چاہتے ہو، میری مغفرت چاہتے ہو، تو فرمایا اے وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرے تو مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے آئے اور پھر اپنے گناہوں سے مغفرت چاہے، اور پھر مصطفیٰ جس کے لیے اپنے دست مبارک اٹھا کر جن کی بخشش کے لیے دعا کرے، تو پھر جب فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب جا کر تم خدا کو ضرور تواب اور رحیم پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو حاضرین
اب یہاں جس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ جا کر حرمین شریفین کو جاتے ہیں اور حضور کے روضے پہ جاتے ہیں. ہر کسی کے لیے مقدر میں تو یہ بات نہیں ہوتی، لیکن آج آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ یہ موقع جس کو ظاہری طور پر نصیب نہ ہو، اللہ والوں نے فرمایا، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جب تم کو رب کے حضور توبہ کرنا ہو، اپنے دل میں خیال کر لینا درود پڑھ کر کہ میں در مصطفیٰ میں حاضر ہوں، اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کر لو، انشاءاللہ وہی سعادت کو نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے کہنے کو اپنی بات میں قبول فرمائے. اگر اس میں کوئی لفظ سے کوتاہی ہوگی تو اللہ کو درگزر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.